موضوع الدرس فيه إثبات التوحيد والأدلة على ذلك سورة الجاثية تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی آیات ہیں دلائل توحید اس بات قدرت کاملہ پر اپنے دلائل کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی آیت میں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے اتاری ہے کتاب. یہ اتاری ہوئی کتاب ہے اس پروردگار عالم کی طرف سے جو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. تو جب انہوں نے اللہ نے کتاب اتاری ہے تو مانا حضور سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اب اس کے بعد دلائل توحید ہیں کہ ان فی السماوات والارض، اللہ نے فرمایا آسمانوں میں اور زمینوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. سب سے پہلے آسمان کا وجود جو ہے وہ نشانی ہے. پھر آسمان کو ایسی بلندیوں پہ رکھنا یہ نشانی ہے. پھر آسمان کو اتنا عظیم قبہ بنانا کہ پوری زمین کو ڈھانپ لے یہ نشانی ہے. پھر آسمانوں کے اوپر اللہ نے اپنی مخلوق فرشتوں کو آباد فرمایا ہے یہ نشانی ہے. آسمان کے اندر اللہ نے بروج بنائے ہیں، منازل بنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سورج اور چاند بنائے ہیں. جیسے فرمایا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ سب نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا کو مصابیح یعنی کواکب اور نجوم کے ساتھ زینت دی ہے، سجا دیا ہے. یہ نشانیاں ہیں. اسی طرح پھر آسمانوں کے اندر شمس و قمر کا جو ایک رفتار سے چلنا ہے یہ نشانیاں ہیں کہ ہر ایک چیز اپنے اپنے مقدار پہ، اپنے اپنے راستے پہ، اپنے اپنے وقت پہ اسی رفتار سے چل رہی ہے جس پہ اللہ نے پابند فرمایا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ زمین میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. زمین کا پہلے ہونا جو ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے. پھر زمین کا بچھانا جو ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے. پھر اللہ نے زمین کو ایسا سخت نہیں بنا دیا کہ اس پہ ہم رہ نہ سکیں، ایسا نرم نہیں بنا دیا کہ ہم اس کے اندر دھنس جائیں.
پھر اللہ نے زمین کو جمع دیا ہے، قرار دیا ہے تاکہ ہم اس پر قرار و استقرار سے رہ سکیں۔ اگر زمین میں حرکت ہو تو پھر ہم اس کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر اللہ نے زمین کے اندر کئی عجائب پیدا فرمائے ہیں، نباتات فرمائے، اشجار فرمائے، ثمار فرمائے۔ اللہ نے پھر زمین پہ اپنی مخلوقات کے انواع پیدا فرمائے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لآیات للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں لیکن ایمان والوں کی۔ اب فرماتے ہیں وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ جیسا الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، کبھی دلائل عقلی ہوتے ہیں، کبھی دلائل نقلی ہوتے ہیں جو سابقہ کتابوں سے ہوتے ہیں، کبھی دلائل اللہ تبارک و تعالی آفاقی بیان کرتے ہیں، اور کبھی دلائل جو ہیں وہ انفسی ہوتے ہیں، یعنی بندے کے نفس سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وفی خلقکم، تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق کے اندر کتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا توالد اور تناسل جو ہے ایک نطفے سے فرمایا، ایک پانی سے فرمایا۔ ایک حقیر پانی کو ایک خاص جگہ پہ کیسے محفوظ رکھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اسی میں غور کرو کہ وہ کون قدرت ہے جو ایسا انتظام کر رہی ہے کہ جب آدمی کے وہ جرثومیں آتی ہیں ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عورت کے رحم کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر رحم کا منہ کھل جائے تو سارے جرثومیں باہر نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظام دیکھیں، اور فرمایا کہ جب تم رحم کے مادر کے رحم میں ہوتے ہو تو فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر تمہاری اللہ پرورش فرماتے ہیں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں اندھیریوں سے مراد ایک جو ہے مثلا رات کا اندھیرا ہے، پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، یہ سب اندھیرے ہیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس بچے دانی کے اوپر تین پردے رکھے ہوئے ہیں، ہر پردے کا ایک اندھیرا ہے، اور اس کے اندر وہ جراثیم جو ہے پرورش پا رہے ہیں۔ اور پہلے ہی اس کے مقام جو ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پہلے وہ نطفہ ہے، اور نطفہ وہ ہے کہ جب وہ میاں بیوی کے ملنے سے وہ پانی ٹپکایا گیا اور دونوں کے پانی کو اللہ نے جمع کر دیا، جیسے فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان نظر عبرت سے دیکھو، نظر تدبر سے دیکھو، غور کرو کہ تمہیں اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تم پیدا کیے گئے ایک ایسے پانی سے جو پانی ٹپک کے نکلنے والا ہے۔ ماء دافق، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ٹپک کے اپنی جگہ کے اوپر پہنچتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ سینے اور پشت کے درمیان میں سے نکلتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں صلب سے مراد یعنی مرد کی صلب ہے، مرد کی پشت میں نطفہ ہوتا ہے، عورت کے سینے میں نطفہ ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں قول درست ہیں، ہر بندے کا سینہ بھی ہے اور پشت بھی ہے، اور اس کے درمیان میں اللہ نے نطفے کے چلانے کا راستہ بنایا۔ مرد کا بھی سینہ ہے، پشت ہے، عورت کا بھی سینہ ہے اور پشت ہے، اس لیے فرمایا من بین الصلب والترائب۔ اب یہ نطفہ تھا، اب نطفے کے بعد ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس کو ایک لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کو ایک وجود کی شکل دی گئی، ایک گوشت کا پتلا بن گیا۔
ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس سے ہم نے تیری ہڈیاں پیدا کی. اب دیکھو پانی ہے، پانی سے گوشت بھی بن رہا ہے، پانی سے ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، پانی سے بال بھی بن رہے ہیں. اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام دیکھیں، تیرے عروق بھی بن رہے ہیں، شرائین بھی بن رہے ہیں، تیری رگیں بھی بن رہی ہیں، تیرے پٹھے بھی بن رہے ہیں. اصل پانی تو ایک ہی ہے نا، لیکن اس سے یہ سارا ترتیب. اسی لیے اللہ نے فرمایا اسی میں غور کرو تو پہچان لو نا کوئی بنانے والا ہے، ایسے تو نہیں بن سکتا ہے. اس لیے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جیسے تم اپنی بلڈنگ کا ایک سب سے پہلے سٹرکچر ایک اس کی تعمیر کے لیے ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہو، اب جب تیرا ڈھانچہ بن جاتا ہے تو اللہ اس پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ روح پھونکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ فرشتے کو حکم دیتی ہیں، فرشتے کو حکم دیتی ہیں کہ لکھ دو کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کا رزق کتنی ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی. یہ ساری چیزیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے کہ اللہ اپنے علم محیط سے سارا کچھ لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں ماں کو بھی پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میرا بیٹا طویل ہوگا کہ قصیر ہوگا، لمبا ہوگا کہ چھوٹے قد کا ہوگا، خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا، دونوں آنکھوں والا ہوگا کہ کانا ہوگا، دونوں ٹانگوں والا ہوگا کہ لنگڑا ہوگا. ماں نہیں جانتی لیکن اللہ جانتے ہیں. اور ماں نہیں جانتی کہ بڑا ہو کے فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، لیکن اللہ پاک پہلے لکھ چکے ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. ماں نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، وہ بچہ نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اللہ اپنے علم محیط سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کی عمر اتنی ہے اور اس کی موت فلاں دن ہوگی اور فلاں جگہ ہوگی. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں. اس لیے فرماتے ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ، اے میرے بندے اگر آسمانوں اور زمینوں کو تو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بدن پہ غور کر، اپنے وجود پہ غور کر، اپنے نظام پہ غور کر کے کیسے اللہ نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہونٹ بنائے ہیں، کیسے اللہ نے تیری زبان بنائی ہے. اس لیے قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تیرے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تیرے لیے زبان اور تیرے لیے ہونٹ نہیں بنائے. اب دیکھو آنکھیں بنائی ہیں، اگر آنکھ ذرا اوپر ہو جاتی پیشانی پہ تو ہر وقت آنکھ پھٹ جاتی. اگر آنکھ کی حفاظت کے لیے اندر نے کیسا انتظام کیا ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھویں بنا دی ہیں، نیچے اللہ نے رخسار بنا دیے ہیں، درمیان میں اللہ نے ناک رکھ دی ہے اور دونوں جانب اللہ نے آنکھوں کو محفوظ کرنے کے لیے اندر لگا دیا ہے، اور پھر ان کی حفاظت کے لیے پلکیں بنا دی ہیں تاکہ مٹی اگر ہر وقت پڑتی رہتی تو بندہ کیا دیکھ سکتا ہے. اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ میرے بندے کیا تم غور نہیں کرتے ہو کیسے ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، اتنی چھوٹی see پتلی ہے اور ساری دنیا پر تیری نظر ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور دیکھو میں نے تیری زبان کیسے بنائی، چمڑے کا ٹکڑا ہے لیکن باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ کا حکم اسی کو ہے. فی الحال ہاتھ بات نہیں کرتے، پاؤں بات نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف زبان ہے جو بات کرتی ہے. اچھا اگر ہونٹ نہ ہوں، دیکھو بندہ کیسے ہے، اللہ معاف کرے بندہ شکل دیکھ کے بندہ ڈر جائے. پھر اللہ نے تجھے کھانے کے لیے دانت دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ان کو چھپانے کے لیے تجھے خوبصورت ہونٹ عطا فرما دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی تم نہیں پہچانتے کہ تیرا خالق مالک کون ہے. اس لیے اللہ پاک چیلنج کرتے ہیں وفی خلقکم، اللہ جھنجھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے جن کو تم نے خدا بنایا ہے، جن کو تم نے حاجت روا بنایا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، جن کے مقامات پہ جا کے تم سجدے کرتے ہو، انہوں نے مل کے سارے دنیا کے ان مخلوقات میں مل کے کوئی مکھی یا مچھر بھی پیدا کیا ہے.
چیلنج کرتے ہیں خداوند کریم کے بندے غور کرو تمہیں کس نے بنایا. اور یاد رکھو یہ ایسے چیلنج ہیں کہ ان کا جواب کافروں کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہو کے مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا. کیا کہیں کس نے بنایا؟ چلو ہندوؤں سے پوچھو کیا کہیں گے، کس نے بنایا؟ کرشنا نے بنایا، رام نے بنایا، وشنو نے بنایا، کس نے بنایا؟ وہ تو ابھی تک دودھ پیتا ہے بیچارہ، محتاج ہے، دودھ پینے کا، تو بنائے گا کیا کرے گا؟ کسی دنیا کو آپ چیلنج کریں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے بنایا ہے یا فلاں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا میرے محبوب جب ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے. کوئی جواب ہی نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ کے سوا کون ہے؟ اسی لیے قرآن وہی چیلنج دے رہا ہے، وہی دلائل دے رہا ہے جو دشمن بھی مانتا ہے. دلیل وہ ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو کوئی کہ ہم تو مان لیں گے، نہیں، دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا، کس نے بنایا ہے؟ کوئی ہے جواب دے کہ نہیں جی آسمان کا فلاں ٹکڑا تو فلاں نے بنایا ہے، فلاں ٹکڑا فلاں نے بنایا ہے، فلاں ٹکڑا فلاں ملک نے بنایا ہے. کوئی تو بات کرے نا. اس لیے پھر اللہ نے انسان کا ذکر کیا، تو انسان کو کس نے پیدا کیا؟ وَفِي خَلْقِكُمْ، آگے فرماتے وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور پھر اللہ نے اس کے اندر ہر جاندار جو پیدا کر کے پھیلائے ہیں. کہ اب آپ نظر ڈالیں کتنی جاندار ہیں، کتنے جانور ہیں. کہیں دیکھو گائے ہے، کہیں دیکھو بھینس ہے، کہیں دیکھتے ہو ہاتھی ہیں، کہیں دیکھتے ہو گھوڑے ہیں، کہیں دیکھتے ہو اونٹ ہیں، کہیں دیکھتے ہو خچر ہیں، کہیں دیکھتے ہو بکریاں ہیں، کہیں دیکھتے ہو دمبے ہیں. یہ کس نے بنائے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ جانور کس نے پیدا کیا؟ ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو سمجھانے، ان کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ پھر زمین میں ان کو پھیلانے والا کون ہے؟ اور پھر ہر جانور کو یہ سمجھ دے دینا کہ یہ میری اولاد ہے. چلو تم نے تو بچوں کو سکول میں پڑھایا ہے نا، مرغی نے اپنے بچوں کو کہاں پڑھایا ہے؟ وہ کون سی نرسری میں پڑھتے ہیں؟ اس کے جب بچے نکلتے ہیں، انڈے نکلے چھوٹے 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 جیسے بالکل کپاس کے تھوڑے تھوڑے سے ایسے ہوں. اچھا جب بلی کی آواز سنیں گے دوڑ کے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں. ان کو کس نے سبق پڑھایا ہے؟ کون سے سکول سے پڑھ گئے ہیں کہ بھئی یہ جگہ ہے، یہ ماں تمہاری حفاظت کرے گی اور تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. اور ماں بھی پھر پھیلا کے ان کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں بلی نہ اٹھا لے. یہ ان کو کس نے عقل دیا ہے؟ کس نے فہم دی ہے؟ کس نے سمجھا ہے؟ اچھا 100 آپ گائے باندھ دیں اور سب کی اور بچڑے جو ہیں الگ الگ باندھے، جب چھوڑیں گے ہر بچڑا ماں کے پاس جاتا ہے. اچھا بھول کے دوسری کے پاس جائے تو وہ بھی پاؤں مار دیا کہ نہیں تم میری اولاد نہیں ہو، دوڑو اپنی ماں کے جا کے دودھ پیو، میرا دودھ مجھے میری اولاد کو پلانے دو. یہ ان کو کون یہ شعور دے رہا ہے؟ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن کی عمر گزری. اب آپ دیکھیں بڑے بڑے ہاتھی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عظیم الجثہ اونٹ ہیں. آپ دیکھیں کتنے عظیم قسم کے اور عجیب رنگ کے گھوڑے ہیں. یہ ان سب کو پیدا کرنے والا کہیں اللہ کے فرماتے اسی میں غور کرو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے. کوئی بھگوان تمہارا ہے جس نے بنایا ہو، گھوڑا بنایا ہو؟ ہاں کاغذ کا چاہے بنا لو، اصلی گھوڑا تو نہیں بنتا. چلو وہ ہندوؤں کے بھگوان نے تو نہیں بنایا، مسلمانوں کے کسی پیر نے گھوڑا پیدا کیا ہو؟ بس ایک ظلم ہے. ہم کہتے ہیں لانتے میں ہندو ایسے ہیں بدبخت ہیں جی، وہ دیکھو جی بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں اور ان کے آگے پرنام کرتے ہیں. وہی سارا کچھ ہم قبروں کے ساتھ کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ شیعہ تعزیے کو سجدہ کرتا ہے، سنی قبر پہ سجدہ کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایک مولوی اسماعیل ہوتا تھا، شیعہ کا مناظر تھا، مر گیا بدبخت. بہرحال مولوی تو تھا. اس کو کسی بریلوی علماء نے چیلنج دے دیا مناظرے کا.
وہ جب مناظرے پہ آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آ گئے ہیں؟ میرے ساتھ مناظرے کرنے کے لیے کسی دیوبندی کو بلائیں، آپ کا کیا کام ہے میرے ساتھ مناظرہ کرنے کا؟ آپ قبر پرست ہیں، ہم تادیہ پرست ہیں، آپ ہماری برادری ہیں، آپ تو ایک ہیں، آپ کا ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ ہم امام حسین کا جلوس نکالتے ہیں، آپ حضرت محمد مصطفیٰ کا میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، ہم نے نواسے کا نکالا، آپ نے نانے کا نکال لیا، آپ کا ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ہم یا علی یا علی یا علی کا ورد کرتے ہیں، آپ یا غوث یا پیر یا عبد القادر جیلانی کا ورد کرتے ہیں، آپ کا ہمارا کیا فرق ہے؟ آپ مناظرے کے لیے آ گئے میرے پاس۔ میں نے کہا جناب ہم تو بھائی ہیں، آپ کا ہمارا جھگڑا نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی ٹکرائے گا تو کوئی موحد ٹکرائے گا، کوئی دیوبندی مقابلہ کرے گا، ان کو حق پہنچتا ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اور بات بھی تو حقیقت ہے نا، دیکھیں جب دونوں کے عمل ملتے ہوں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ جناب ہم چاہے جتنے گناہ کریں حضرت علی ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حوض کوثر پہ حضور ہوں گے اور حضرت علی ہوں گے، ما سوا ہمارے حضرت علی کسی اور کو حوض کوثر پہ آنے ہی نہیں دیں گے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو 5 تن ہیں، لی 5 نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو 5 ہیں، مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے، حسن ہے، حسین ہے، بی بی فاطمہ ہے، ہمیں تو چھڑانے کے لیے کافی ہے، تو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے، ہم نے جہنم میں تھوڑا جانا ہے۔ اسی لیے ان کی ناد علی ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہ کہتے ہیں جی ناد علی کا وظیفہ کرو تو تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اسی لیے ان کے عقیدوں میں یہ بات ہے کہ وہ ملیں گے تو السلام علیکم نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یا علی مدد، وہ کہے گا مولا علی مدد۔ اب ان کے مقابلے پر جناب ہماری دوسری برادری کو دیکھ لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا کریں اور 12 ربیع الاول کو میلاد شریف کا جلوس میں شرکت کیا کریں، 27 رجب کو معراج شریف منایا کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھی یا غوث اعظم اور یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا وظیفہ پڑھا کریں۔ آپ کو کیا غم ہے؟ ہمارے پیر جو ہیں آگے آگے چلے جائیں گے، ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں ان میں فرق کیا ہے؟ ایک نے حضرت علی سے رشتہ جوڑ لیا اور باقی نے حضرت علی کی اولاد سے رشتہ جوڑ لیا۔ کیوں؟ جتنے ولی ہیں، جتنے اولیاء ہیں، ولایت کا سرچشمہ تو حضرت علی ہے۔ تمام اولیاء اللہ کا مرجع جو ہے وہ حضرت علی پہ آئیں گے، یا حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے یا فاطمی ہوں گے یا علوی ہوں گے، جائیں گے کہاں؟ حضرت علی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا، اور اس کے بعد باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے پیران پیر کی روح کو ثواب بخش کے اور الٹے پاؤں 11 قدم چل کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا تصور کر کے حضرت شیخ کو پکارو، بس حضرت شیخ تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تیری ساری مشکلیں حل کر دیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جناب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ان کا ٹکراؤ تو پھر اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے نا، پھر وہ گھبراتے ہیں کہ جب اہل توحید کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی مشکل کشا ہے تو اس نے حضرت حسین کی مشکل بھی حل نہیں کی،
حضرت حسین اپنے 72 خاندان کے ساتھ تمہارے بقول پیاسا شہید ہو گیا تو حضرت علی جو ہے وہاں نہیں پہنچے. بی بی فاطمہ کا فدق چھین لیا گیا، حضرت علی وہاں نہیں پہنچے. ان کی اپنی خلافت ابو بکر عمر نے چھین لی، حضرت علی نے وہاں بھی کوئی بہادری نہیں دکھائی. تمہاری مدد کہاں سے کرے گا؟ اب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اب سیدھی بات کرو کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تیرا سردار، تیرا مولا، تیرا ولی، تیرا ناصر، تیرا محافظ، تیرا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جب حضور پہ مشکلیں پڑی ہیں، سرکار دو عالم پہ جب مشکل آئی ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، حضرت حمزہ کے ٹکڑے پڑے ہیں، اللہ کا پیغمبر اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. یہ تو پھر اہل حق مقابلہ کرتے ہیں نا. جب اہل حق کے مقابلے میں آتے ہیں اور اللہ کے قرآن کی اور حق کی تلوار چلتی ہے تو باطل کٹ کے رہ جاتا ہے، ان کے بعد پھر جواب نہیں ہوتا. ورنہ باطل جو ہے باطل فرقے کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ بھی باطل، وہ بھی باطل، ان کا دعویٰ بھی غلط، ان کا دعویٰ بھی غلط. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ چلو تم ادھر ادھر نہ دیکھو، اپنے اندر تو غور کرو. وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون. ایمان سے غور کریں، صرف آنکھ پہ غور کریں، کان پہ غور کریں، بالوں پہ غور کریں، ناک پہ غور کریں، زبان پہ غور کریں. اللہ کی قدرتوں پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ زبان ہے نا فیصلہ کرے گی میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیا میں، ان میں وہ ایک ہے، اس کی زبان کا اللہ نے ذائقہ چھین لیا. اب وہ کوئی چیز کھائے نا اس کو پتہ نہیں لگتا ہے میٹھا ہے پھیکا ہے، گھاس کھا رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، سالن کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر مجھ سے مل کے آدھی دولت لے لیں، لیکن ذائقہ کون بنائے جب تک اللہ نہ بنائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وفی خلقکم، اپنی تخلیق میں غور کرو. اسی لیے اللہ نے پہلا سبق کیا اتارا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ میرا مدنی اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. دیکھو خوبصورت انسان ہے، بعض اتنے خوبصورت ہوتے ہیں آدمی دیکھ کے حسن و جمال کو دنگ رہ جاتا ہے، لیکن بنے کیسے ہیں؟ گندے پانی سے اور اندھیری کوٹھی میں. اللہ فرماتے کبھی اسی پہ غور کر. پھر تیرے لیے میں نے جانور جو پہلائے ہیں ہر جانور پہ غور کر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ تو نہیں نا کہ بھئی کھایا پیا اور جناب جانوروں کی طرح زندگی گزار دی. تم غور کرو کہ بھینس ہے، گائے ہے، رنگ کالا ہے، گھاس سبز کھا رہی ہے، اس کے اندر میں نے کیسے مشینری فٹ کر دی ہے کہ اب جناب وہ گھاس کھانے کے بعد کیلوس بنتا ہے، کیموس بنتا ہے، معدے میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خون بنتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی قدرت سے دودھ بناتے ہیں. اور فرمایا پھر دودھ کے لیے جو ہم نے پائپ لائن رکھی ہے نا، من بین فرث و دم، ایک پائپ میں خون چل رہا ہے، ایک پائپ میں فضلہ اور پیشاب چل رہا ہے، ان کے درمیان کی لائن میں میں نے بندے کے لیے دودھ رکھا ہے. فرمایا کبھی تم نے غور کیا یہ پیرانے پیر نے رکھا ہے؟
نہ پیران پیر خود جو دودھ پیتے تھے آپ بناتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ 11ویں شریف پر جو تم دودھ ماشاءاللہ تقسیم کرتے ہو یہ پیران پیر بناتے ہیں؟ اتنا بھی عقل نہیں ہے بندے کو کہ جن کو اپنے ہاتھ سے ہم دفن کریں ان کو سجدے کرائے کہتے جی میری مدد کرو. وہ کہتا ہے جاہل کے بچے مجھ پر تو تم نے خود مٹی ڈال دی ہے تو میں تمہاری مدد کیا کروں؟ تم نے تو مجھے دفن کیا، تم نے تو قبر کھودی ہے میری، تم نے تو مجھے لٹایا ہے قبر میں، تم نے مجھے سلایا ہے، تم نے میری مغفرت کی دعائیں کی ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و سر. اب مجھ سے مانگنے آ گئے ہو. اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا ادھر خون کی پائپ لائن ہے، ادھر جو ہے اس کا گوبر ہے، پیشاب کی لائن ہے، درمیان میں نے دودھ کی لائن رکھی ہے اور ایسی حفاظت کی ہے، ایسی مضبوط میں نے لائن رکھی ہے. تمہاری لائن کی طرح نہیں ہے کہ گٹر کی لائن لیک ہو جائے تو پانی میں مل جائے اور پانی کی لیک ہو جائے تو گٹر میں مل جائے. میں نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ اگر خون والی لیکیج ہو گئی تو دودھ رنگین ہو جائے گا، خون والا میرا بندہ نہیں پیے گا. اگر پیشاب والی لائن پھٹ گئی تو بدبو آ جائے گی، پھر بھی بندہ نہیں پیے گا. اللہ میں کہتے محفوظ کر کے پھر میں نے اس کے تھن بنائے ہیں، تھنوں کے اندر میں نے فلٹر لگایا ہے، فلٹر ہو کے صاف دودھ تیرے پاس آتا ہے. دودھ میرا پیتے ہو اور جا کے 11ویں غیروں کی بناتے ہو. خدا کے لیے سمجھو اولیاء اللہ برحق ہیں. یاد رکھو تمام اللہ کے اولیاء برحق ہیں. یہ اولیاء اللہ کا انکار کرنا کفر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن نہ اولیاء اللہ رازق ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. تمام دنیا کے اولیاء بھی اپنے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے آگے مانگنے والے ہیں، دینے والی صرف ایک ذات. اس لیے لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ جی جب اولیاء اللہ کچھ نہیں دے سکتے پھر ہم ان کی قبروں پہ کیوں جائیں. حضور فرماتے ہیں قبروں پہ جاؤ، قبروں کی زیارت کرو. تو بات سمجھو، جب ہم قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو منع ہوتا ہے زیارت کر کے عبرت پکڑو کہ اسی جگہ ہم نے بھی آنا ہے. جب اتنے بڑے بڑے لوگ بھی یہاں آ چکے ہیں تو ہم کیا ہیں، ہم نے بھی یہاں آنا ہے. یہ بیت الوحشت ہے، یہ بیت الدود ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے، یہ تنہائی کی جگہ ہے، یہ وحشت کا مقام ہے. اس لیے حضور نے فرمایا استعیذوا، اللہ سے پناہ مانگی کرو عذاب قبر سے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من الماثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. حضور نے فرمایا دعا مانگا کرو، تعوذ کیا کرو، اللہ سے پناہ پکڑی کرو. قبر بڑا سخت مقام ہے. اب جب ہم قبر پہ آتے ہیں عبرت حاصل ہوتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، اپنی فنا یاد آتی ہے اور اللہ کے فیصلے پہ یقین ہوتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ جو بھی زمین پہ پیدا ہوا اس نے لازماً مٹی کے نیچے آنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ یہ تیری ساری زندگی اس نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، یا اللہ تیرے مقربین میں ہے، تیرے عباد صالحین میں ہے، یا اللہ یہ علماء میں ہے، یا اللہ یہ صلحاء میں ہے، یا اللہ یہ قراء میں ہے، یا اللہ یہ فقہاء میں ہے، یا اللہ یہ مجتہدین میں ہے، یا اللہ یہ محدثین میں ہے. اس میں رحمتیں فرما، اس کی قبر کو باغ جنت بنا. تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ تم نے میرے دوست کے لیے مانگا ہے، جاؤ تمہارے کام میں کر دیتا. یہ معنی ہوتا ہے قبروں پہ جانے کا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان سے کہو کہ جناب داتا مجھے بچہ دے دو. داتا کے پاس فیکٹری لگی ہوئی ہے، بچے بناتا ہے.
کوئی عقل کرو، کوئی انسان ہے؟ کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں؟ حضرت تھانوی جیسا آدمی جو ولی بھی تھا، صوفی بھی تھا، محدث بھی تھا، مفسر بھی تھا، فقیہ بھی تھا، مفتی بھی تھا، اور یعنی اپنے چھوٹے سے وقت میں جس نے 750 کتابوں کی تصنیف کی ہے، اتنا بڑا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، اللہ ہر ولی کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ تمام اولیاء کی قبروں کو نور سے بھر دیں اور جنت کے باغ کا ٹکڑا بنا دیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بیعت تھے، مرید تھے۔ حضرت حاجی صاحب کبھی گئے تشریف لے کے ان کے گاؤں میں، تھانہ بھون کا جو علاقہ تھا، تو وہاں کے جو بڑی بوڑھیاں تھیں، ان کی دادیاں مادیاں بوڑھیاں، انہوں نے کہا حضرت حاجی صاحب اللہ سے دعا کرو اللہ اشرف علی کو بیٹا دے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا بیٹی دعا تو میں اللہ سے کروں گا، لیکن اللہ کا منشا ہے، دینا چاہے دے، دینا چاہے تو نہ دے، لیکن کون اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اشرف علی کا بیٹا بھی اسی طرح عالم بنے گا؟ اللہ کی حکمت ہے، نہیں دیتا تو نہیں دیتا، اس کی حکمتیں ہیں۔ کتنے عالم ہیں اولاد ہی نہیں، کتنے اولیاء اللہ ہیں اپنی اولاد میں، اس کی حکمتیں۔ کتنے جاہل ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، رات دن شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد کی لین لگی ہوئی۔ کتنے مولوی ہیں اولاد نافرمان ہیں، کتنے شرابی کبابی ہیں ظالم اولاد فرما بردار ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کے نظام میں دخل نہ دو۔ اس نے پوری کائنات چلانی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا پرزہ میں نے کہاں لگانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اینا کا شیشہ تم کار میں لگا دو تو کار چل پڑے گی، یا بڑا شیشہ کار کا ونڈ سکرین والا توڑ کے اینک میں لگا دو تو تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ ہے، اس کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اب آگے اللہ ہمیں توجہ دلاتا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ رات اور دن کا عدلنا بدلنا، کہ ابھی رات ہے پھر دن آ جائے گا، پھر رات ہو جائے گی۔ اچھا کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور جو اللہ اتارتے ہیں آسمانوں سے رزق۔ اچھا رزق سے مراد کیا ہے یہاں؟ پانی، یعنی بارش اتارتے ہیں۔ اب بارش اترے گی تو زمین آباد ہوگی، زمین آباد ہوگی تو ہمارے لیے رزق پیدا کرے گی، اس لیے اس کو رزق ہے۔ جیسے فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اچھا اللہ چاہیں تو براہ راست بھی آسمانوں سے رزق اتار دیں، یاد رکھو اللہ چاہیں تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بنو اسرائیل پہ آسمانوں سے نہیں اتارا، تو نہ پکاتے تھے نہ آگ جلاتے تھے، بنا بنایا جناب آ گئے بٹیرے پکے ہوئے کھانے کے لیے۔ اس لیے یہاں علماء فرماتے ہیں رزق سے مراد بارش ہے، کیوں؟ آگے اس کی دلیل ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ مرنے کا کیا معنی؟ جب زمین بانج ہو جائے، جب زمین بنجر ہو جائے، جس میں نبات نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہ گویا مردہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ رزق سے مراد پانی ہے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو پانی کا دریا بنایا ہے مردہ۔ جیسے فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. تو اللہ فرماتے ہم زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. وتصریف الریاح، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں کیسی ہوائیں چلاتا ہوں، کبھی جنوب سے کبھی شمال سے، اور کبھی جو ہے سخت ہوا ہے، کبھی صبا ہے، کبھی دبور ہے، کبھی بری ہوا ہے، کبھی بحری ہوا ہے، اور کبھی ہوا جو ہے تمہارے نفع کے لیے ہے، کبھی رات کی ہوائیں کبھی دن کی ہوائیں. تصریف الریاح، دیکھو کہ میں نے کیسے کیسے ہوائیں چلاتا ہوں. آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں. یاد رکھو یہاں 3 لفظ آئے ہیں، اس آیات میں 3 لفظ ہیں. ایک تو لفظ آیا پہلے کیا آیا ہے؟ آیات للمؤمنین، پہلے لفظ آیا مومنین. دوسرا کیا ہے؟ آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں لیکن اس کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور تیسرا فرمایا آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں. تو یہ 3 لفظ کیوں ہیں؟ اس پر علماء نے 2 جواب دیے ہیں. بعض علماء تو فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفنن فی الکلام، کہ کلام کے اندر نیا اسلوب ہو، کہ ایک جگہ مومنین، ایک جگہ موقنین، ایک جگہ عاقلین، تو ہر جگہ ایک نیا لفظ آیا نا، تو بلاغت اور فصاحت کا کمال ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں، آدمی کے مدارج ہیں. ایک آدمی تو وہ ہے جو ایمان لے آیا ہے، مومن ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نشانیاں، وہ تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو مانتا ہے. ایک آدمی ہے ایمان تو نہیں لایا لیکن دل میں یقین ہے کہ بھائی اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. ایمان نہیں لایا ابھی لیکن یقین کی منزل میں آ گیا. جیسے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار تھا، میرا ابا ابھی جال بھی اور سارے سوار تھے، کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی. پہلے تو بڑا پکارا انہوں نے، یا لات یا عزا یا منات، اپنے خداؤں کو پکارتے رہے. جب کوئی خدا کام نہ آیا کون کام آئے؟ آخر میں جب دیکھا کہ اب تو موت یقینی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تو بچانے والا ہے. اب اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے کشتی کنارے لگا دی کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. چلو کافر ہے، بندہ تو ہے نا میرا. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں اسی دن میرے دل میں ایمان آ گیا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ جب یہ کبھی لات کو بلاتے ہیں، کبھی حبل کو، کبھی عزا کو، کبھی منات کو، جب سارے خدا ان کے فیل ہو جاتے ہیں پھر اصل خدا کو پکارتے، پھر اصل پر ایمان لاؤ. تو اب یقین آ گیا لیکن ابھی ایمان نہیں لایا. تو یہ دوسری کیفیت ہے. پہلی کیفیت تھی کہ ایمان لے آیا ہے، دوسری کیفیت ہے کہ یقین تو ہے لیکن ابھی ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچا. اور تیسری منزل یہ ہے کہ نہ ایمان ہے نہ یقین ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے چلو کھوپڑی میں عقل تو ہے نا، بھوسا تو نہیں بھرا ہوا. چلو ایمان بھی نہیں ہے تجھے، یقین بھی نہیں ہے تجھے، میں نے عقل تو دی ہے نا تجھے. تمہیں یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ رات ہے یا دن ہے، تمہیں یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ آگ ہے کہ پانی ہے، تمہیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھنڈا موسم ہے گرم موسم ہے. اتنا عقل تو ہے. جب اتنا عقل ہے تو اپنے خالق مالک کو نہیں پہچان سکتے ہو. اس لیے اللہ نے 3 الفاظ آئے، مومنین کا لفظ آیا، یوقنون کا لفظ آیا، اور یعقلون کا لفظ آیا. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم فرج عنا کل کرب، نجنا واہلنا من الکرب العظیم. کہتا جی کہ لڑکا ہے ہمارا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے اس نے شادی کر لی ہے. بھئی لڑکا اگر بالغ ہے
اور ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے تو وہ کیا کرے؟ یعنی وہ زنا کرتا رہتا تو ماں باپ راضی ہیں، شادی کر لی ہے تو ماں باپ ناراض ہیں، ماشاءاللہ، یعنی اچھا کام کیا ہے تو ناراض ہیں۔ اگر وہ چوری چھپے منہ کالا کرتا رہتا تو پھر ماں باپ بڑے خوش تھے۔ خدا کے بندے معاف کرو، شادی کیا ہے، کیا جرم کیا اس نے؟ کہتے ہیں جی اللہ آپ کی عمر 1000 برس کرے، یعنی میں چر چر کے مرتا رہوں، یعنی اچھی دعا دی ہے ابھی تم نے۔ یہ بابا شاعروں کی باتیں ہیں کہ خدا کرے تیری عمر ہو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000، وہ تو پھر شیطان بن گیا۔ سب سے لمبی عمر تو شیطان کی ہے نا؟ نہیں، یہ تو قرآن میں ہے نا، شیطان سب سے بعد میں مرے گا نا، الہ یوم الوقت المعلوم تک زندہ رہے گا نا۔ اللہ کے بندے دعا کرو کہ اللہ نے جو عمر لکھی ہے نا میرا بھائی، تیرا شکریہ، لیکن نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ دعا کر کے جتنے لمحے ہیں وہ اس کی یاد میں گزر جائیں، بس اس کے دین کے پھیلانے کے لیے، توحید کے پھیلانے کے لیے اللہ ہمت دے اور صحت دے اور عافیت دے اور برکت دے اور پریشانیوں سے محفوظ کر لے، بس یہ دعا کیا کر، باقی عمر شمر نہیں پڑتی میرا بھائی۔ اللہ تجھے خوش رکھے۔ حضور بی بی عائشہ نے حضور کو دعا دی، بی بی عائشہ نے خود دعا دی کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کیا عائشہ، تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر نہیں بڑھتی ہے، جو مقرر ہے وہی رہے گی۔ کہتے جی کہ آپ اپنا متبادل عالم تیار کریں، میرے بس میں ہو تو میں سب کو عالم بنا دوں۔ دعا کرو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، میں بھی اپنے ماں باپ کا ایک تھا، کوئی حکمت ہوگی اللہ کی، شاید ایک کے ماننے والے ہیں ایک ہی رہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور اس میں الحمدللہ یعنی خطابت کی، درس کی صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس لائن کی طرف رخ نہیں تبدیل ہوا۔ بس دعا کریں اللہ اس سے کام لے لے، کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ ورنہ اللہ کا شکر ہے وہ حافظ قرآن ہے اور جامعہ ام القرآن کا کلیت شریعہ کا فارغ ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اپنے علاقے میں جب جاتے ہیں تو جمعہ وغیرہ خطابت وغیرہ اپنے خود کرتے ہیں، تو یہ صلاحیت بھی ہے، لیکن بھی مزاج یہ بلوچوں کا مزاج ہے نا، پھر اللہ پھیر سکتا ہے، بندوں سے نہیں پھرتے۔ یہ قوم ایسی ٹف قوم ہے، مارشل قومیں ہیں نا، یہ کسی سے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ ایک بلوچ سردار تھا تو اس کو ایک آدمی آیا نا تو آگے وہ مٹھیاں بھرنے لگا، تو سردار نے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سائیں دبا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، الو کے پٹھے تو آ گیا دبانے کے لیے، جا دبا۔ انہوں نے کہا ہمیں آج تک انگریز نہ دبا سکا، ہم اسی طرح کھڑے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لیکن سر نہیں جھکائے گا۔ یہ صفت ہوتی ہے بلوچ میں، مر جائے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا۔ ایک ساتھی ہیں جو 27 رمضان کو تبلیغی مرکز میں عشاء کی نماز میں انتقال، اللہ مغفرت فرمائے، بھئی اس کی صاف علامت ہے، 27 کی رات ہے، سجدے میں جان دے رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ زبان میں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گانے بھی سنتے ہیں، مقصد ہے میں دونوں کو راضی کریں، بھی اللہ بھی راضی رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو جائے نا، اس سے بھی تو برادری ہے نا۔ انا للہ و انا، لیکن یاد رکھو نماز پڑھتے رہو، انشاءاللہ ایک دن نماز جو ہے تمہیں برائیوں سے روک دے گی۔ عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے، اور اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، گمراہ اور گمراہ کرنے والا اس کا انکار کرتا ہے،
اگر عذاب قبر نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے سکھایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور پھر اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہے کہ انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہم نبی کی گواہی مانیں یا مولوی کی تحقیق مانیں؟ حیات الانبیاء یاد رکھو، اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے جتنے نبی رسول گزرے سب زندہ ہیں اپنے قبروں میں، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا تو تیرے میری حیات میں ہے۔ انبیاء یا شہداء کی حیات میں تو جھگڑا نہیں ہے، ان کا منکر تو ایک فرقہ ہے، کافر کرامیہ فرقہ ہے بس، اور تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ لیکن اس بات میں یاد رکھنا کہ انبیاء حیات ہیں، انبیاء علیہم السلام کی حیات ہے۔ خود گواہی دی میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروا دی ہے۔ تمام انبیاء نے میرے مدنی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس لیے تو حضور امام الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیں، باقی یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس عالم کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، ان کو نہ توڑا کرو، ورنہ انبیاء کی حیات تو متفق علیہ عقیدہ ہے۔ بھئی اب اتنے بڑے تو میں 2-3 دن تو پڑھتا رہوں۔ میں وسوسوں کا شکار ہوں، وسوسے کا علاج کوئی نہیں ہے، اور وسوسے جو آتے ہیں یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہوتی ہے، اندر ایمان ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں، مجھے ایک طرف میں جو ہے بڑے ٹھنڈے جھونکے آتے، وہ جناب ایئر کنڈیشن کی ہوا آ رہی ہوتی ہے، تمہاری کرامت شرامت کوئی نہیں ہے، یہ بزرگی شدرگی نہ بناؤ، اس طرف ایئر کنڈیشن ہے، وہ ہوا کا رخ جب ہوگا تو وہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، جب نہیں ہوگا نہیں آئے گی۔ تم اپنی بزرگی شدرگی نہ بناؤ، ہم نہیں کچے سچے پیر مانتے ہیں لیکن پکے پیر مانتے ہیں۔ کہتے تھے کہ آپ کے سی ڈی جو ہیں وہ بڑے مہنگے بکتے ہیں۔ میرا بھائی خدا جانتا ہے میرا تو کوئی سی ڈی نہیں ہے، نہ میرا بیچنے میں حصہ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی میری رائلٹی ہے۔ لوگ بناتے ہیں، لوگ بیچتے ہیں، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ میں نے کسی کو منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں گانے بیچتے ہیں، اچھا ہے کہ دین کی بات کو بیچیں۔ اب باقی ان کو جو مولوی مہنگا ہو ان کو ریٹ ملتا ہے، وہ کما رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن فکر نہ کرو، اب بڑے لوگ آ گئے میدان میں سی ڈی بنانے والے، جب عام ہو جائے گی خود بخود سستی ہو جائے گی۔ پہلے تو میرا بھائی ایک جو البم ہے نا 80 ریال کا ملتا تھا، اب تو 8 البم کی ایک سی ڈی آپ کو 20 ریال میں مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی علیحدگی میں آپ کو ملنا چاہے بالکل ملے، عشاء کے بعد جب چاہے میں جا رہا ہوں ملنے۔ پورے حرم کے حدود میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں پڑھو گے تو انشاءاللہ 25 لاکھ ملے گا، اور جامع مسجد میں پڑھو گے تو 27 لاکھ ملے گا۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی جب وہ حج کرتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور واپس جا کے پھر گناہ کرتا ہے، وہ نیا رجسٹر کھولتا ہے نا، پچھلے معاف ہو گئے نا، اگلے پھر شروع کر دیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق ملے تو سمجھو پہلی نیکی قبول ہو گئی، اگر نیکی کرنے کے بعد گناہ شروع ہو جائے سمجھو اللہ نے وہ مردود کر دی ہے، وہ قبول ہوئی ہی نہیں ہے۔ اوامر و نواہی قرآن میں بھرے ہوئے ہیں اللہ کے بندے۔ داڑھی جو ہے جی سنت ہے، داڑھی جو ہے حضور کی داڑھی چونکہ سینے تک تھی اس لیے فقہا نے کہا کہ کم از کم 1 مشت ہو، کیونکہ حدیث میں کان یملأ صدرہ، حضور کی سینے مبارک تک تھا، تو سینے مبارک پر اتنی چھوٹی تو نہیں آ سکتی نا،
یہ جو فرنچ کٹ رکھتے ہیں وہ سینے پر تو نہیں آتی. طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں. طواف کے دوران رکن یمانی کو بوسہ نہ دیں بلکہ دایاں ہاتھ لگائیں. کہتے جی کہ ہر سال جو لوگ عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں یہ رقم غریبوں کو دے دیں. جو سگریٹ پیتے ہیں نا ان کو کہو سگریٹ چھوڑ کے غریبوں کو دے دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کو تو تم کہتے نہیں ہو, حج روکنے کے لیے تیار ہو. میرا بھائی کوئی حج عمرے پہ خود نہیں آ سکتا. جس نے لبیک کہا ہے اسی کو اللہ بلاتا ہے. دسترخوان جو حرم میں بچھاتے ہیں ہم کھا لیں, بالکل کھا لیں, یہ کوئی صدقہ نہیں ہوتا ہے, یہ تو روزے کا افطار کے لیے لاتے ہو. اگر عمرے کے لیے دانتوں سے خون نکل جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم مکہ میں رہتا ہے عمرے کے لیے احرام کے لیے باہر جانا ہوگا, تنعیم جائیں یا جیرانہ جائیں. اگر آپ نے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی, بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. نماز کی ہر رکعت میں جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ, بالکل بسم اللہ بھی پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی مدینے سے آیا ہے میقات سے احرام نہیں باندھا, کوئی عذر تھا تو پھر کوئی حرج نہیں. عذر نہیں تھا تو واپس جا کے عمرہ کرے ورنہ دم دینی پڑے گی. اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے اسی سال حج بھی کرے گا تو حج تمتع ہوگا. ایک وقت میں اگر 3 طلاق دی جائے, حنفی مسلک میں 3 ہوتی ہیں. دینی امور پہ اجرت لینا نماز ہے, تعلیم ہے, بالکل جائز ہے. پہلے بیت المال تھا جو ان کی کفالت کرتا تھا, اب بیت المال تو ہے نہیں. اگر آپ مولوی کو تنخواہ نہیں دیں گے تو کیا چوری کرے گا؟ پھر وہ بھی تو 11ویں کروائے گا نا انشاءاللہ. پھر کل شریف, جمعرات شریف, 40واں شریف, 11ویں شریف, اس نے پیسہ تو وصول کرنا ہے, تمہاری جان سے وصول کرے گا. اچھا ہے تنخواہ دے دو عزت کے ساتھ. قبر اسی دنیا کے گڑھے کو کہتے ہیں. حضور قبر پہ کھڑے تھے, عالم برزخ میں نہیں کھڑے تھے. انہما لا یعذبان وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, کیا عالم برزخ والی قبریں پھٹیں گی؟ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ, یہی قبر ہے, وہاں آسمان پہ قبر ہے کوئی. اگر کوئی آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے, مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد نہیں, مسجد الحرام کا تحیہ طواف ہے, طواف شروع کرے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ قبر والے جو ہیں وہ مردہ اور بے جان ہیں. بالکل یہ فیصلہ نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہے. مردہ ہونا الگ بات ہے, لیکن ان کی ارواح کو لوٹا دینا جو ہے وہ الگ بات ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ زندگی نہیں دے سکتے؟ قرآن میں موجود ہے, او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ان کو اللہ نے 100 سال تک موت دی پھر کھڑا کر دیا. تو موت کے بعد زندگی دینے پہ یعنی اللہ قادر نہیں ہے, پہلے دینے پہ قادر ہے, قبر میں دینے پہ قادر نہیں ہے. عجیب بات ہے, عجیب مسئلہ ہے, عجیب دماغ ہے اور عجیب عقل ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو, پرندے ذبح کرو, ٹکڑے ٹکڑے کرو, ملاؤ, پہاڑوں پہ رکھو. ثم ادعوہن یاتینک, بلاؤ دوڑ کے آئیں گے. پھر کیسے دوبارہ زندگی مل گئی؟ وہ تو مر گئے تھے, ذبح ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. رب المشرقین و رب المغربین, تو ہاں بالکل ہر موسم کی الگ مشرق مغرب ہے نا. گرمیوں میں الگ ہے, سردیوں میں الگ ہے, تو 2 مشرق ہو گئے, 2 مغرب ہو گئے. اور اسی طرح دیکھیں نا, ابھی سورج چلتا آ رہا ہے, یہ مشرق ہے, یوں چاند نیچے سے جا رہا ہے, یہ مغرب میں جب پہنچے گا تو وہ مشرق میں پہنچ جائے گا. پھر یہ جب نیچے سے چل کے آئے گا تو مشرقین بھی ہو گئے, مغربین بھی ہو گئے. مشکل کون سی ہو گئی؟
ایک آدمی ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وظیفہ کیا ہے بھئی محنت کرو، اور دوسری رب زدنی علما، یہ زیادہ دعا مانگا کرو۔ بیگم کی منگنی ہوئی ہے، لڑکا چاہتا ہے رشتہ ٹوٹ جائے، بہرحال آپ استخارہ کریں، استخارے میں جو اللہ خیر فرمائیں گے وہی خیر ہوگی۔ اللہ کبھی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللهم لا تجعلنا مزغة للبالغين لا تجعلنا أخرة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا